الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے، کیا خلوص دل سے توبہ کرنے سے حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں یا بندوں کے معاف کرنے سے ہوتے ہیں؟ بنی اسرائیل کے اس آدمی کے واقعہ سے جس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا تھا پتہ چلتا ہے کہ توبہ کرنے سے حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں۔ غالباً میں اس سے پہلے قرآن کریم کے درس میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے آئندہ گناہ سے رک جانا اور جو خطا ہو چکی ہے اس کی تلافی معافات کرنا، جس میں حقوق العباد کو اولیت حاصل ہے۔ کسی کے حقوق ہیں تو ممکن ہو تو انہیں ادا کرے، کسی کی رقم ہے، کسی کا مال ہے، کسی کی زمین جائیداد ہے تو ممکن ہو تو اسے واپس کر دے۔ یا بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اب پتہ ہی نہیں کس کا تھا یا وہ دنیا میں ہے یا نہیں، تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اسے ثواب پہنچا دے۔ بنی اسرائیل کے جس آدمی کا واقعہ ہے وہ واقعہ اس طرح سے تھا کہ اب وہ مردوں کو زندہ کرنے سے تو رہا، یہ تو اس کے بس کی بات نہیں تھی، اور جو بات انسان کے بس میں نہیں رہتی یا اور مختلف حقوق ہیں وہ لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں یا کسی کا پتہ ہی نہیں چلتا، تو اس میں اگر اللہ کریم توبہ قبول فرماتے ہیں تو وہ انہی بندوں سے اسے معاف کرانے کا ذمہ لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یوم حشر اللہ کریم ان لوگوں کو جن کے حقوق تھے، جیسے اس نے 100 بندے قتل کر دیے تو اب 100 آدمی کا دعوت اس پر تھا، لیکن اللہ کریم انہیں یوم حشر اتنے انعامات دیں گے کہ وہ بخوشی اسے معاف کر دیں گے۔ حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتے، یا اس بندے سے معاف کرائے جائیں یا ان کی تلافی کی جائے، اور اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہ ہوں تو پھر حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ اللہ کریم جب توبہ قبول فرماتے ہیں تو پھر وہ انتظام فرمائیں گے کہ جن بندوں کے حقوق اس کے ذمہ واجب تھے یا جسے اس نے قتل کر دیا تو اس کو اتنا انعام دیں گے، اتنے اس پر مہربانیاں فرمائیں گے کہ وہ بخوشی اسے معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد بندوں ہی سے معاف کروائے جائیں گے۔ اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس حد تک ممکن ہو، بندے کے علم میں ہو یا وہ تلافی کر سکتا ہو تو توبہ کرے اور ان کی تلافی کرے۔ یہ ایک سوال اور ہے، اور سوالات میں ہمارے ہاں ایک بہت بڑا عجیب رواج ہے، جی کہتے ہیں ایسا ہو گیا، کون کہتے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں، تو یہ کوئی سوال نہیں ہوتا، اسے سیدھا یہ کہنا چاہیے کہ مجھے یہ وہم ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے یا کہتے ہیں، اسے پوچھا جائے کہ وہ بندہ بتاؤ جس نے آپ سے یہ کہا ہے، تو بندہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو جو بندہ سوال کرتا ہے اس کی یا کسی آپ نے کتاب سے دیکھا یا آپ نے کسی حوالے سے پڑھا تو اس کا حوالہ ہونا چاہیے، یا پھر سیدھا کہیں کہ مجھے یہ وہم ہوتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے یا کہتے ہیں، یہ کوئی سوال کا طریقہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ سوال ایسا ہی ہے کہ راہ سلوک میں کہا جاتا ہے کہ وہ راہ یا راستہ ہے جو شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا۔ آپ کا اعزاز خصوصی اسے جسم عطر کے ساتھ طے کرنا ہے، اور امت محمدیہ
بطفیل محمد الرسول اللہ برکات و انوارات نبوت حاصل کر کے یہ راستہ روحانی طور پر طے کرتی ہے، تو پہلی امتوں کے اولیاء کی رائے سلوک کیا تھی؟ کیا وہ ان مقامات تک رسائی رکھتے تھے؟ بنیادی طور پر سوال ہی غلط ہے۔ اب جو لوگ شرف صحابیت سے مشرف ہوئے، کیا وہ شب معراج سے پہلے نہیں ہوئے؟ یعنی راہ سلوک اور قرب الہی کی انتہا جو ہے یا کمال جو ہے، بہت آخری بلندی جو ہے، اور انبیاء کے بعد جو عظیم مقام ہے وہ صحابیت ہے۔ تو کیا معراج شریف سے پہلے جو لوگ ایمان لائے وہ صحابی نہیں ہوئے؟ شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عالی کے ساتھ جہاں تک اللہ نے چاہا تشریف لے جانا، یہ آپ کا معجزہ ہے، آپ کی خصوصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے۔ راہ سلوک جو ہے یا اس میں جو منازل کہی جاتی ہیں، نہ یہ کوئی سڑک ہے کہ اسے پیدل چل کر طے کیا جاتا ہے یا کسی سواری پہ چل کے طے کیا جاتا ہے، اور جنہیں مقامات کہا جاتا ہے وہاں کوئی اینٹ گارے کی بنی ہوئی عمارتیں بھی نہیں ہیں۔ یہ کیفیات ہیں اور ایک کیفی راستہ ہے، چونکہ روح عالم امر سے ہے، وجود مادی کے ساتھ جب وہ مقید ہو جاتی ہے تو اسلامی طرز زندگی یہ ہے کہ بدن کی ضرورتیں بھی پوری کی جائیں اور اس طرح پوری کی جائیں کہ دوسرے کا حق متاثر نہ ہو، محنت سے، جائز ذرائع سے، حلال وسائل سے پوری کی جائیں، اور روح کی ضرورتیں اس طرح پوری کی جائیں کہ واپس اس کا رابطہ عالم امر سے استوار ہو جائے، وہ محض ایک مادی پنجرے کا قیدی نہ ہو بلکہ اس کا رابطہ عالم امر سے استوار ہو۔ اب یہ جو روح کا سفر ہے یہ سارا کیفی ہے۔ جو قرب الہی نصیب ہوتا ہے اس کے مدارج، اس کی کیفیات وارد ہوتی ہیں اور اس کا تعلق عالم امر سے جڑتا ہے، تو مختلف کیفیات اس پہ وارد ہوتی ہیں۔ ان کیفیات کے نام رکھ دیے گئے، جیسے سب سے پہلے جو کیفیت وارد ہوتی ہے وہ احدیت ہے۔ اب احدیت سے مراد یہ ہے کہ ایک تو انوارات جو اس کے دل سے اٹھتے ہیں اللہ اللہ کرنے سے، یا بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو برکات اسے نصیب ہوئیں اور جو انوار اس کے قلب سے اٹھتے ہیں، ان کا اس دائرے سے جا کر رشتہ جڑتا ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ عملی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں وہ اللہ سے ساری امیدیں وابستہ کرتا اور غیر اللہ سے نہیں کرتا، یعنی کسی بھی امید پر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہے کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، دنیاوی معاملات میں جائز حد تک وسائل کو اختیار کرتا ہے، لیکن ایک حد سے آگے نہیں بڑھتا کہ جہاں شرک کا شائبہ ہو، اللہ کی ذات یا صفات میں شرک کا شائبہ ہو، اس طرف نہیں جاتا، اور اسے یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ اور قلبی طور پر اس کے قلب پہ جو انوارات وارد ہو رہے ہوتے ہیں، یا اللہ اللہ کرنے سے اس کے قلب سے جو نور اٹھ رہا ہوتا ہے، اس دائرے تک اس کی رسائی ہوتی ہے جس دائرے میں یہ کیفیات توحید موجود ہے۔
نظام ایسا ہے کہ جس طرح بدن مادی ہے اور مادے کی ضروریات ہیں، اسی طرح روح چونکہ عالم امر سے ہے اور اس کی ضروریات ہیں۔ بدن کی ضروریات مادی چیزوں سے پوری ہوتی ہیں، روح کی ضروریات روحانی کیفیات اور انوارات و برکات سے پوری ہوتی ہیں۔ دراصل آپ معاشرے میں کسی سے بھی پوچھیں، جوا کھیلنے والے عقلاً جوئے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ان کا دماغ انہیں یہ بتاتا ہے کہ اس میں نقصان بھی ہو رہا ہے، بے عزتی بھی ہو رہی ہے۔ تو کیوں کھیلتے ہو؟ کہتے ہیں دل چاہتا ہے۔ کتنے لوگ کتنے شعبوں میں ہیں جسے وہ عقلاً پسند نہیں کرتے، سارا دن بیٹھ کر تاش کھیلتے رہیں گے، کام نہیں کریں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ بھوک گھر پہ ناچ رہی ہوگی۔ ان سے پوچھو کہ دن بھر تاش کھیلنے سے تمہیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہاں ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ ایسے تھے شوقین، اب تو بیچارے دنیا سے گزر گئے، کہ وہ کھیلنے بیٹھے، پھر دن گزر گیا، پھر رات گزر گئی، اگلا دن آ گیا، وہ کھیل رہے ہیں۔ یہ ساری رات یہ کیا ہے؟ کیوں لگے ہوئے؟ بس دل چاہتا ہے، اس میں مزہ آتا ہے۔ عقل انہیں بھی بتاتی ہے کہ وقت ضائع کر رہے ہو۔ عقل یا دماغ ایک مادی چیز ہے جس کا مادی جسم پہ کنٹرول ہے، لیکن حکم دل دیتا ہے۔ عقل اس کی تعمیل کا اہتمام کرتی ہے۔ دماغ کا رابطہ بدن کی ہر نس سے ہوتا ہے، خواہش دل کرتا ہے، عقل اس کی تکمیل کا اہتمام کرتی ہے۔ اسی لیے جب قرآن کے نزول کی بات ہوئی تو فرمایا اللہ قلبک، آپ کے قلب اثر پر اتارا ہم نے۔ اللہ کو کیا مصیبت تھی کہ اللہ فرما دیتا کہ ہم نے آپ کے دماغ پہ یہ بات نازل فرمائی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ عالی بھی تو کائنات میں بے مثال ہے۔ تو بڑی ایک تو یہ عجیب بات ہے کہ اس شعبے سے جو لوگ آشنا ہی نہیں ہیں وہ اس میں فیصلے اور فتوے دیتے ہیں، حالانکہ وہ اسے جانتے بھی نہیں۔ جب بنی اسرائیل کی بات ہوئی کہ ان کی اصلاح نہیں ہو رہی تو اللہ کریم نے فرمایا ان کے دلوں میں وہ بچھڑا جو انہوں نے بنایا تھا وہ بس گیا۔ فی قلوبہم العجلہ، ان کے قلوب میں۔ اب دماغ کو قلب کہنے کی قرآن کو کیا ضرورت ہے کہ مراد دماغ ہے تو قرآن قلب کہہ رہا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ دماغ تو ابو جہل کا بھی یہ جانتا تھا کہ حضور نبی ہیں، اور بیشتر مشرکین مکہ کی عقل جو تھی وہ گواہی دیتی تھی کہ حضور سچے ہیں۔ دل نہیں مانتا تھا کہ ہمارا اپنا وقار نہیں رہے گا، ہماری بات نہیں رہے گی۔ تو جب دل نہیں مانتا تو دماغ کی بات نہیں چلتی۔ گناہ جب ایک حد سے بڑھے تو اللہ نے دلوں پہ مہر کر دی کہ اب تمہارے لیے واپسی ممکن نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ وجود میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے وجود کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اذا فسد، اور اگر وہ خراب ہو جائے، فسد الجسد کلہ، تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اچھی طرح سن لو یہ قلب ہے۔ یعنی گوشت کا لوتھڑا جو بدن میں ہے، سدھر جائے بدن سدھر جاتا ہے، بگڑ جائے بدن بگڑ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں خوبی اچھی طرح جان لو یہ قلب ہے۔ اب حضور کو قلب فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ دماغ فرما دیتے۔ تو یہ حوالے درست نہیں ہے، اور نہ یہ ڈاکٹر صاحب کی رائے درست ہے، مدار قلب پر ہے۔
خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ دماغ اگر کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے کہ دماغ کی مجبوری ہے۔ دماغ سے پوچھو دنیا کس نے قائم کی، کسی کے ذمہ لگائے گا، اسے کس نے بنایا کسی اور کے ذمہ لگائے گا، اسے کس نے بنایا وہ کسی اور کے ذمہ لگائے، تو یہ تو تسلسل آ جائے گا۔ آخر ایک جگہ اسے ایسی ہستی کو ماننا پڑے گا جسے کسی نہیں بنایا، وہ خود قائم ہے، باقی سب کو اس نے بنایا۔ یہ مجبوری ہے دماغ کی کہ وہ ایک جگہ رک جاتا ہے، ورنہ تو تسلسل لازم آئے گا۔ جی بارش کون برساتا ہے؟ فلانا دیوتا برساتا ہے۔ سورج کون چڑھاتا ہے؟ فلاں دیوی چڑھاتی ہے۔ جی روزی کون دیتا ہے؟ فلاں دیوتا دیتا ہے۔ اولاد فلاں دیوی دیتی ہے۔ ان دیوی دیوتاؤں کو کس نے بنایا؟ ایک مہادیو ہے، اس نے مہادیو کو کس نے بنایا؟ تو ایک جگہ جا کر عقل کو رکنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جسے کسی نے نہیں بنایا، وہ خود قائم ہے، وہی اللہ ہے۔ تو فرمایا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا، عقل نے مان بھی لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو کوئی فائدہ نہیں، عقل کی تو مجبوری ہے۔ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل نہ مانے تو بات نہیں بنتی، دل بھی مانے نا، اگر دل جب مانتا ہے تو وہ اس کی اطاعت کی حد کے اندر خواہشات کرتا ہے، اس کے قرب کو چاہتا ہے۔ تو عقل الگ شاہ ہے اور دل الگ شاہ ہے۔ یہ سارا علم یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کی آیات کے نمبر لکھ لیں، زبانیں یاد کر لیں اور بلاتے جائیں فلاں آیت فلاں 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 فلاں۔ علم ہے ہی ان رازوں کو جاننے کا نام جو قرب الہی کا سبب بنتے ہیں۔ اب صحابی کیا دماغوں سے بنے؟ کیا صحابہ کے دماغ عظمت پیغمبر کے قائل تھے اور مشرکین کے دماغ حضور کی عظمت کے قائل نہیں تھے؟ کیا کفار حضور کو صادق اور امین نہیں کہتے تھے؟ مشرکین مکہ بھی تو حضور کو صادق اور امین کہتے تھے، پھر وہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ یہ ان کے دماغ کی بات ہے۔ لیکن جب دل کو ماننا پڑتا تھا تو اپنی انا آڑے آ جاتی تھی کہ ہم آپ کو نبی مان لیں تو ہم تو پھر آپ کے سامنے بے اختیار ہو گئے، ہماری تو حیثیت ہی ختم ہو گئی۔ تو آپ کا شب معراج کا راستہ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو راستہ سلوک کا ہے وہ ان کیفیات سے حضور ہو کر گزرے، یہ تو حضور کی جوتیوں کے صدقے بٹتے ہیں، یہ تو برکات ہیں جو آپ ہی کی ذات والا صفات کے طفیل بٹتی ہیں، اور یہ راستے اور یہ مقامات کیفی ہیں، وہ کیفیات وارد ہوتی ہیں اور عالم بالا سے قلب کے انوارات کا ربط ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس رابطے کا کئی جگہ ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا، انہیں ان پر القاء ہوا، ان سے اللہ کریم نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ یہ بچہ جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اسے دریا میں ڈال دو۔ اب ایک ماں کے لیے جسے فرزند عطا ہو اور وہ ہو اللہ کا رسول، اور ایسا رسول جس نے آگے کلیم اللہ بننا ہو، اولی العزم رسول ہو، تو اس کی پیشانی پہ نور نبوت بھی چمک رہا ہو۔ تو بیٹا تو ہر ماں کو عزیز ہوتا ہے، پھر ایسا بیٹا اور حکم ہو جائے کہ اسے دریا میں ڈال دو، تو کیسے کر سکے گی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس کے دل سے ربط کیا، رابطہ رکھا، تب وہ یہ کام کر گزری۔ غار میں کچھ لوگ اصحاب کہف چلے گئے۔ اب کوئی بات ہے کہ ان کے پاس ایک دن کا راشن ہوگا، 2 کا ہوگا، 10 کا ہوگا؟ پورا ملک، پوری ریاست، پوری سٹیٹ، پوری قوم، عام آدمی سے لے کر بادشاہ تک ایک طرف ہیں، وہ 5-7 بندے جتنے بھی تھے وہ ایک طرف ہو گئے۔ تو وہ غار میں چلے گئے۔ اب اس تھوڑے سے دانے پانی پہ غار میں مقید ہو کر بیٹھ رہنا، اس کی کوئی دلیل، کوئی ایسی قوت جو اس پہ قائم رکھ سکے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل سے ربط رکھا، تعلق قائم ہو گیا، دل کا رابطہ ہو گیا،
اس میں وہ قوت آ گئی کہ وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو گیا اور انہیں 300 سے کچھ اوپر سال سلا دیا۔ تو یہ وہ رابطہ ہے جو قلب کا تجلیات باری سے ہوتا ہے۔ اب اللہ کی صفات اور تجلیات بے شمار ہیں، تو صوفی کا جو پہلا رابطہ ہوتا ہے جب اس کے قلب سے انوارات جاتے ہیں عرش الہی پر، تو پہلا رابطہ اس کی صفت توحید سے ہوتا ہے، جسے مقام احدیت کہتے ہیں۔ اب احدیت پر کوئی اینٹ گارے سے چھتی ہوئی مکان نہیں ہے، کیفیات ہیں، اور انسان کے قلب پہ یہ بات یقینی طور پر وارد ہو جاتی ہے کہ اللہ واحد ہے لا شریک۔ معیت پہ جب پہنچتا ہے، احدیت سے آگے رسائی ہوتی ہے، انوارات وہاں تک جاتے ہیں، تو وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ایک کیفیت وارد ہو جاتی ہے کہ ہر حال میں اللہ میرے ساتھ ہے، وہ خود کو تنہا نہیں پاتا۔ میدان عمل میں، کارزار حیات میں اسے اللہ پہ ہر لمحہ بھروسہ ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ۔ پھر عملی زندگی میں جب یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، تو عملی زندگی یکسر اللہ کی اطاعت کی طرف بدل جاتی ہے کہ اللہ کے روبرو وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اقربیت پہ قرب الہی کا یقین ہو جاتا ہے، اقرب الیہ من حبل الورید، رگے جاں سے بھی قریب تر ہے۔ تو یہ کیفیات ہیں، جوں جوں اس کے قلب سے اٹھنے والے انوارات عالم بالا میں جہاں جہاں پہنچتے رہتے ہیں، وہاں وہاں کی کیفیات، اور جہاں الگ دائرہ کیفیات کا شروع ہوتا ہے اس کا ایک نام رکھ دیا گیا کہ یہ فلاں مقام ہے، یہ فلاں مقام ہے، یہ فلاں مقام ہے۔ اب کیفی طور پر مشاہدات میں صوفی کو وہ مقامات نظر بھی آتے ہیں، لیکن وہ اینٹ گارے کے نہیں ہیں سبھی انوارات و تجلیات۔ اور اس طرح چلتے چلتے اگر کسی نے راہ سلوک میں عالم امر میں جا کر قدم رکھا تو وہ واپس گھر پہنچا۔ بہت کمال اس نے، یہ اللہ کا اس پر یہ رحم ہوا، اور بہت کمال جو اس نے حاصل کیا وہ یہ ہے کہ واپس جہاں سے چلا تھا وہاں اس کی روح پہنچ گئی، بھٹکی نہیں، راستہ بدلا نہیں، گمراہی میں نہیں گئی، نافرمانی میں نہیں گئی۔ اور اس فن سے ناآشنائی کا یہ عالم ہے کہ بے شمار کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ فلاں حضرت نے فلاں جگہ سے فنا بقا کے مراقبات کیے اور سلوک تمام کر لیا، مکمل کر لیا، حالانکہ فنا بقا جو ہے یہ ابجد ہے، الف بے جیم دال ہے۔ اگر کسی کو فنا فی اللہ بقا باللہ نصیب ہو جائے تو اس نے سلوک کی ابجد پڑھ لی، آگے وہ اس سے آگے چل سکتا ہے۔ اور یہ بے شمار مقامات جو ہیں انہیں عبور کرتا ہوا اس کی کیفیات اگر عالم امر میں پہنچیں، جن کے فاصلے ناپے نہیں جا سکتے اور نہ سوچے اور سمجھے جا سکتے ہیں، تو عالم امر میں پہنچنا آسان نہیں ہے۔ وہ اور زمانہ تھا کہ حضور کی ایک نگاہ سے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تابعین، تبع تابعین پر یہ کرم ہوا۔ اولیاء اللہ میں 14 صدیوں میں گنے چنے لوگ عالم امر تک پہنچے۔ یہ بہت مشکل اور بہت اللہ کے کرم کا محتاج ہے، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے کام کرتے ہوئے، معاملات دنیا کرتے ہوئے یہ سفر طے ہوتا ہے۔ اگلے دن ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ فرما رہے تھے میں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے کہ لوگوں سے ملیں تو غیبت ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا جی غیبت کرنے سے ہوتی ہے، لوگوں سے ملنے سے تو نہیں ہوتی۔
غیبت تو غیبت کرنے سے ہوتی ہے، لوگوں سے ملیں یا نہ ملیں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نیک عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ لوگوں سے ملیں گے نہیں، معاملات نہیں ہوں گے تو عمل کہاں ہوگا؟ عمل نہیں ہوگا تو اجر کس بات کا ہوگا؟ اسلام کسی گوشہ نشینی کا نام تو نہیں ہے۔ اسلام اگر گوشہ نشینی کا نام ہوتا تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی کو اپنی زیارت بھی نہ کراتے۔ سب سے اعلیٰ مقام تو حضور کا تھا، اور انسانوں سے حضور الگ تھلگ رہتے، تو پھر انسان کس طرح مستفید ہوتے برکات نبوت سے؟ اور اگر کسی کو برکات نبوت نصیب ہے، اتباع نبوت نصیب ہے، تو وہ تو لوگوں کا اس پر حق ہے، اور اس کے ذمے ہے کہ وہ لوگوں تک وہ بات پہنچائے، لوگ قبول کریں یا نہ کریں۔ لیکن اگر وہ اسے چھپا لے گا تو یہ تو اس کے لیے مصیبت بن جائے گی، قیامت کو کیا جواب دے گا؟ اس کے باپ کی جاگیر تو نہیں ہے کہ وہ چھپا کے اس پر بیٹھ جائے، اس کا اپنا تو وہ کچھ نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، برکات نبوت ہے، اور اس کے ذمے انہیں آگے پہنچائے۔ تو شب معراج حضور کا سفر فرمانا وہ حضور کی خصوصیت ہے، اور راہ سلوک عالم امر تک رابطہ قائم کرنا، انوارات کے ذریعے روح کا وہاں تک سفر کر کے پہنچنا، یہ آدمی کا اپنی اصل سے آشنا ہونا ہے اور اپنے گھر پہنچنا ہے۔ اب عالم امر سے بالا جب چلتا ہے مختلف دوائر میں اور مختلف برکات جب حاصل کرتا ہے تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ ترقی کر رہا ہے، پھر وہ کچھ سرمایہ زائد جمع کر رہا ہے۔ اور عالم امر میں ہندوستان میں بھی اسلام کو پہنچے تقریباً 14 صدیاں ہونے والی ہیں برِ صغیر میں، تو حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ساتھی پریشان کرتے رہتے تھے، اور کبھی کبھی یہ باتیں پوچھتے رہتے تھے اور ہوتی رہتی تھیں۔ تو غالباً انگلیوں پر گنا جائے تو ان 14 صدیوں میں برِ صغیر میں 15 بندے نہیں ملتے جو عالم امر میں پہنچے ہیں، یعنی ایک صدی میں ایک بندہ نہیں ملتا۔ اور یوں زمین کو دیکھیں تو اولیاء اللہ سے اس کا سینہ پر ہے، اور آسمان پر اتنے شاید تارے نہ ہوں جتنے زمین میں اہل اللہ آرام فرما ہیں، اور ہر ایک کی قبر منور ہے، ہر ایک کی قبر سے انوارات اٹھ رہے ہیں۔ لیکن وہاں تک جانا اس دار دنیا کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے، یہاں رہتے بستے ہوئے، لوگوں سے معاملات کرتے ہوئے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو راہ سلوک جو ہے اس کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان تعلقات سے ہے، تو وہ جوں جوں ان میں گہرائی آتی ہے، اس کے قلب کے انوارات، اس کی روح کو قوت پرواز ملتی ہے، وہ عالم بالا میں جوں جوں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، جنت کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن برزخ میں بھی وہی لوگ سفر ادھر ادھر کر سکتے ہیں جنہوں نے دنیا میں قوت پرواز حاصل کی ہے۔ اگر زندگی میں کسی نے روح کو قوت پرواز نہیں دی یا حاصل نہیں کی، تو مرنے کے بعد وہ شہید ہو جائے، بڑا اعلیٰ رتبہ پا جائے، تو اپنے مقام پہ رہے گا، دائیں بائیں نہیں آ جا سکتا۔ یہ صوفی ہے کہ جو اپنے مقام پہ رہتے ہوئے اگر دنیا میں فنا فی الرسول تھا تو برزخ میں بھی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوگا، بیت اللہ میں حاضر ہوگا طواف کر، اس کی روح کو یہ قوت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن جسے زندگی میں یہ کمال حاصل نہیں ہے، مرنے کے بعد اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہو، رہے گا اپنے مقام پر، اس میں قوت پرواز نہیں آتی۔
پھر وہ جنت میں جا کر نصیب ہوگی، لیکن وہاں بھی اس پائے کی نہیں ہوگی جس پائے کی جنہوں نے دنیا میں حاصل کی۔ تو یہ وہ نعمت ہے جو پہلی امتوں سے لے کر آج تک اور قیامت تک ضروری ہے۔ پہلی امتوں نے بھی نبی کی جو تعلیمات ہوتی ہیں ان میں صرف الفاظ نہیں ہوتے، الفاظ بھی ہوتے ہیں، کیفیات بھی ہوتی ہیں۔ نبی کسی کو کلمہ پڑھاتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کے دل میں ایک کیفیت بھی ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے، اس کا دل بھی کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ہر نبی نے یہ برکات تقسیم فرمائیں، ہر امت کو نصیب ہوئیں۔ اور یاد رکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے بھی نبی ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، عالمین میں سارے نبی اور رسول بھی شامل ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ ساری مخلوق اس میں شامل ہے۔ تو پہلے انبیاء کو جو کیفیات اور برکات نصیب ہوئیں وہ بھی بطفیل محمد الرسول اللہ نصیب ہیں، اور پہلی امتیں بھی آپ کی امتیں اپنے نبی کی وساطت سے بالواسطہ۔ اور یہ امت مرحومہ اور ہم خطا کار وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، ہم براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اب اس بات کو ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس عہد کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس اعزاز کو سمجھنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ سارے سلوک، تصوف، اسلام، دین کی بنیاد اس بات پہ استوار ہے کہ ہم حضور کی امت ہیں۔ تو یہ راستہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا اپنا انداز ہے، یہ راستہ کیفی ہے اور قرب الہی کی کیفیات سے تعلق رکھتا ہے۔ اب قرب کی مختلف کیفیات کے مختلف نام جو رکھ دیے گئے وہ اس فن کے جو ائمہ تھے اور انہوں نے قرآن و حدیث سے اخذ کیے اور قرآنی آیات سے اخذ کیے جو صفات پہ دلالت کرتی تھی، اور ان صفات کو قلب میں سمویا، وہ کیفیات دل پہ وارد ہوئیں، اور یہ بطفیل نبی تقسیم ہوتی ہیں اور اتباع نبوت سے ملتی ہیں، لیکن یہ انعکاسی چیزیں ہیں، صرف اتباع سے نہیں ملتی، بلکہ جس طرح درمیان میں کوئی بتانے والا اور نہ ہو تو احکام شریعت کا از خود پتہ نہیں چلتا۔ جو احکام، جو تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، کوئی بتانے والا نہ ہو، ایک شخص جنگل میں پیدا ہو، وہ بچپن میں چلا جائے، پھر اسے ساری عمر کوئی بندہ نہ ملے تو اسے کیا تعلیمات نبوت پتہ چل جائیں گی؟ کوئی اسے ملے گا، بتائے گا تو پتہ چلیں گی۔ اسی طرح کیفیات بھی کوئی وہاں جاننے والا، تعلیمات جاننے والا ملے گا، اسے بتائے گا۔ یہاں کیفیات دل میں رکھنے والے سے ملاقات ہوگی، وہ اس کے دل میں انڈیلے گا، تو یہ واسطہ بنے گا کیفیات کے حصول کا۔ تو یہ کیفیات ہیں جو اللہ کریم نصیب فرماتے ہیں، اور ان کا اثر عملی زندگی پہ نظر آتا ہے۔ اب یہ اپنی اپنی استعداد ہے، دو شخص اقربیت میں دونوں کی کیفیت مختلف ہے، دو شخص عادیت میں دونوں کی کیفیت مختلف ہے، ایک اس میں ڈوب گیا ہے، اس کی ساری زندگی اس طرح ہو گئی ہے، ایک پہ کبھی وہ کیفیت غالب آتی ہے، کبھی دنیا داری غالب آتی ہے۔ اپنی اپنی طاقت، اپنی اپنی کیفیت، اپنا اپنا خلوص، اپنی اپنی محنت، اور سب سے بڑی بات اللہ کی عطا ہے ہر ایک پر۔ اللہ کریم اس راستے کی نعمتیں عطا فرمائے اور توفیق دے کہ یہ انعام نصیب ہو اور اس پہ عمل نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ ربنا سہل لنا امورنا کلہا فی دیننا ودنیانا، رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔
वसल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद बरहमतिक या अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम आवान मद्द ज़िल्लुहुल आली दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में साल साल से कुरान और हदीस के ऊपर खिताबात कर रहे हैं और सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया के मुताबिक लोगों को ज़िक्र इलाही की तरबियत दे रहे हैं। वो कुरान पाक की तफसीर तरतीबवार बयान कर रहे हैं। तफसीर कुरान को वो मौजूदा मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात के मुताबिक बयान करते हैं। मोटरवे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।